عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی چادر کو، اپنی شلوار کو زمین تک گھسیٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ترغیب دی کہ عورت جو برقع پہنے، چادر پہنے، تو وہ ایک بالش زمین سے گھسٹتی بھی جائے. واجب نہیں ہے مگر سنت ہے. عرب عورتوں میں یہ چیز ہے، عرب لوگ اپنی خواتین کو ایسا پردہ کراتے ہیں، یہ خوبی ہے ان کے اندر کہ ان کی عورتوں کے برقعے زمین تک، جو پردے دار ہیں ان میں جو دیندار ہیں، اور یہ جو آستینیں ہیں یہ بھی ہاتھوں سے باہر نکل رہی ہوتی. اور ہمارے ہاں جو برقعے مارکیٹ میں چل رہے ہیں خواتین کے، برقع زیادہ اچھا ہوتا ہے. یعنی خاتون برقع پہنتی ہیں نا تاکہ لوگ بد نظری سے بچیں، تو برقع پہن کے بد نظری پبلک زیادہ کر رہی ہوتی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار اتنے اچھے اچھے برقعے آئے ہوئے ہیں، دل چاہتا ہے برقع ہی لے جاؤ گھر میں. مارکیٹ میں برقعے اتنے اچھے اچھے آئے ہوئے ہیں کہ دل چاہتا ہے برقع ہی لے جاؤ. تو یہ بھی غلط ہے بھائی. تو اللہ نے عورت کو حکم دیا تھا کہ وہ ازار چھپائے، ٹخنے سے نیچے کرے، اور مرد کو حکم دیا کہ وہ اپنی شلوار کو یا کوئی بھی چیز پہنی ہوئی ہے تو ٹخنوں سے اوپر رکھے. تو الٹا معاملہ ہو گیا کہ خواتین نے ٹخنے ننگے کرنے شروع کر دیے اور مردوں نے، تو ان کو برا نہیں لگ رہا جن کو لگنا چاہیے، اور جس کو برا نہیں لگنا چاہیے اس کو برا لگ رہا ہے. تو یہ حل بھی کر سکتے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں. اور اگر آفس میں کہیں مجبوری ہے، یونیفارم پہننا ہے جس میں وہ ٹخنے کھولنے کی اجازت نہیں دیتے، تو یہاں مجبوری میں گنجائش ہے کہ جب تک آفس ٹائم ہے آپ باس کی سختی سے بچنے کے لیے ڈھک لیں، اور جیسے ہی آپ کا آفس ٹائم ختم ہوتا ہے تو وہ فوراً آپ فولڈ کر کے اوپر کر لیں. لیکن مجبوری میں داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے، مجبوری میں ٹخنے ڈھانکنا جائز ہے. دونوں میں فرق کیا ہے اس کا بھی وقت نہیں ہے، ورنہ میں دلائل سے بتاتا کہ دونوں میں فرق کیا ہے. بعض چیزیں مجبوری میں جائز ہو جاتی ہیں اور بعض مجبوری میں جائز. نماز چھوڑنا مجبوری میں جائز ہے؟ بولو بھائی، نماز کسی قیمت پہ جائز نہیں. اگر نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی کسی بھی درجے میں تو اللہ حالت جنگ میں، میدان جہاد میں اجازت دیتے تھے کہ نماز چھوڑ دو، ابھی گولیاں چل رہی ہیں. اللہ نے نماز کا طریقہ تو بدل دیا لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. پہلے میں یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر والا، کیونکہ میں یہ دو چیزیں بہت دیکھ رہا ہوں، وہاں جہاں بھی گیا ہوں میں، سفر کرو سب علماء کی بھی ازار نیچے، اور آدمی حیران ہو جاتا ہے بھائی کیا کر رہے ہو. کوئی نیک ہو برا ہو سب کا حساب، اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ بچائے. تو ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مولویوں نے کچھ ضرورت سے زیادہ سختی کی ہوئی ہے، ان کے ہاں تو کتنی آزادی ہے. تو ایسا نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. اور وہاں بھی عالم سے آپ فتویٰ لیں گے تو وہ یہ کہیں گے ٹخنے ڈھانکنا حرام ہے. بھائی جب آپ بھی کہہ رہے ہیں حرام ہے تو آپ نے کیوں ڈھانکے ہوئے؟ تو یہ بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں تو تکبر کی وجہ سے حرام ہے، ہم میں تو تکبر نہیں ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے ڈھانکنے کی اجازت دی تھی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازار کا جو حصہ بھی لٹکے گا تو وہ جہنم کی آگ میں ہوگا. تو حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں جو ہے نا کوشش کرتا ہوں اوپر رکھنے کی، مگر پھر بھی بے خیالی میں نیچے چلے جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لست ممن جرہ خیلا، تم تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے. تو اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے، بعض لوگوں نے، کہ دیکھو یہ تو تکبر کی وجہ سے لٹکانا حرام ہے. حضرت ابو بکر میں چونکہ تکبر نہیں تھا تو نبی نے اجازت دے دی کہ نیچے لٹکا لو، تو ہم میں بھی تکبر نہیں ہے لہذا ہمیں بھی لٹکانے کی اجازت ہے. تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ڈھانکنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ حضرت ابو بکر نے جو یہ فرمایا نا کہ بے خیالی میں ہو جاتا ہے، تو اس بے خیالی کی ریزن بیان کی ہے کہ زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اندر کبر نہیں ہے. باقی حضرت ابو بکر بھی ٹخنے کھولا ہی کرتے تھے. اگر اجازت ہوتی تو سب سے پہلے نبی خود عمل کرتے اس پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہرحال تکبر
نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ٹخنے نہیں ڈھانکے ہیں.